کرواتا ہے، عصر کو یاد کرواتا ہے، تاکہ کوئی انسان بولے نماز پڑھے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے معافی مانگے۔ تو یہی ہر مہینے جو سیفٹی لیکچر ہوتے ہیں یا سیفٹی ہدایت ہوتی ہے، تو اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ کوئی بندہ جو اپنے آپ کو کہے کہ میں بڑا سینئر لائن مین ہوں، ایکسپرٹ ہوں، اور میری اتنی سروس ہو گئی ہے، الحمدللہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اللہ سے یہی معافی مانگنی چاہیے کہ جب بھی لائن پہ کام کرے تو اس کو سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ لائن مین صبح اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ روٹین کی لائف جو لائن مین کی ہے، اس کے لیے میری یہ ریکویسٹ بھی ہے، ہدایت بھی ہے، انسٹرکشن سمجھیں کہ جب صبح اٹھے سب سے پہلے اللہ کا نام لے، نماز پڑھے، والدین کی زیارت کرے جن کے حیات ہیں، اور اللہ سے معافی مانگے۔ یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے نا، یہ صبح صبح، یہ اس لیے میں نے نہیں پڑھی کہ آپ لوگوں کے لیے یہ سب کو یاد نہیں ہوتی، لیکن یہ دعا کا اثر بڑا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس آیات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہر انسان کے لیے ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ لوگوں کے بھی ہے، لیکن اس میں زیادہ جو اس میں معنی ہے نا، مجھے سارے نہیں آتے، لیکن آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، اس میں جو بجلی والا نظام ہے نا، اس میں زیادہ شیئر کیا گیا کہ انسان یہ دعا پڑھے تو صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے، کوئی بھی آفات سے اللہ کی برکت شامل ہوتی ہے اور انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ صبح صبح 3 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ جب گھر سے نکلے تو سب سے پہلے آپ کا ساتھی، سیفٹی ہم کرتے رہتے ہیں، سیفٹی کیا ہے؟ ہم خود اپنے ذمہ وار سیفٹی کے خود ہی ہیں۔ جو آپ کی TNP ایٹم ہے، جس کو ہم PP کہتے ہیں، پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ، جس میں بیگ ہوتا ہے، اس کو صبح صبح دیکھیں، اس میں دیکھیں کہ میرا اس میں بیلٹ ٹھیک ہے، ربر گلوز ٹھیک ہے، پروٹیکٹیو گلوز ٹھیک ہے، پلاس جو سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے وہ ٹھیک ہے، پلائر ہے۔ جو 5 ایٹم ابتدائی جو ہے نا، وہ آپ کے بیگ میں محفوظ ہیں، اس کے بعد آپ سٹارٹ کریں اپنا کام۔ اکثر اوقات جب بندہ فیلڈ میں جاتا ہے، اسپیشلی جس دن ہماری شٹ ڈاؤن چل رہی ہوتی ہے، تو اس وقت لائن سپرنٹ یہی کہتا ہے کہ یہ 4 گھنٹے ہیں ہمارے پاس، میں نے پرمٹ لے لیا ہے، تو آپ جو ہے نا لائن پہ چڑھ جائیں۔ برائے کرم ایسا نہ کریں، آپ 5 منٹ رک جائیں، لائن سپرنٹ آ جائیں، آپ پرمٹ لے لیں، یہ انشور کر لیں کہ جو اس لائن پہ آپ کام کر رہے ہیں تو کیا اس لائن کا پرمٹ ہوا ہے، یا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ کیونکہ میں RRE سے آیا ہوں، 2 سال میں نے RRE سے بڑا کچھ سیکھا ہے، کیونکہ جس ایریا سے میں آیا ہوں وہ کافی ڈیولپ ایریا ہے، رحیمیہ خان، وہاں پہ ایک ST لائن پہ 5 فیڈر بھی جا رہے ہوتے ہیں، اور شروع میں سوچتا یار یہ 7 فیڈر کیوں باندھ رہے ہیں، شٹ ڈاؤن کیوں لے رہے ہوتے ہیں۔ تب پتہ چلا کہ یہ انسان کے اپنے لائن سٹاف کی سیفٹی کے لیے، کیونکہ یہ سارے کمپوزٹ آ رہے ہوتے ہیں، تو جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک لائن سپرنٹ جانا کام نہیں کروا سکتا۔ یہ واقعی ضروری ہے، کوئی بھی ہے، ایک 11 کی فیڈر جا رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، تیسرا جا رہا ہے، لیکن کام کرنے سے پہلے پراپر اس کی ارتھنگ دیکھ لیں کہ دونوں سائڈ سے ہوئی ہے۔ ارتھنگ کرنے سے پہلے بھی چیک کر لیں، چیک کرنے کے 2-3 اب جدید آلات آپ کو جو بتا رہے تھے بی پر آ گئے، اس سے پہلے انسان خود ہی اپنا، جس کو ایسٹو صاحب نے کہا نظری معائنہ بہت ضروری ہے، کہ جس لائن پہ کام کر رہا ہے اس کے ارد گرد دیکھے کہ وہاں پہ پول لگے ہوئے ہیں، میٹر لگے ہوئے ہیں، وہ تھوڑا سا نظری معائنہ کر لیں کہ میٹروں میں سپلائی تو نہیں آ رہی، بلنکنگ تو نہیں ہو رہی، میں اس لائن پہ کام کرنے کے پرمٹ لیا ہوا کہ آ تو نہیں رہا، تو اس سے تھوڑا سا اس کو اندازہ ہوگا کہ یار میری لائن بند ہے یا چل رہی ہے۔ ایک تو وہ چیک کر لے گا، دوسرا جس کھمبے پہ وہ کام کر رہے ہیں وہ کھمبا دیکھ رہے اس کی لائف ختم تو نہیں ہو گئی، نیچے سے وہ بظاہر وہ نظر آ رہا ہے آپ کو صحیح ہے، وہ کریک ہوا ہوا، جب وہ سری لگائے بیٹ لگائے تو وہ جھولنا شروع ہو جائے۔ صرف لائن پہ کام کرنے سے پہلے 2 سے 3 منٹ، ہارڈلی 5 منٹ بھی ذرا ارد گرد کا ماحول دیکھ لے کہ سپلائی بند ہے، اور کھمبے کی کنڈیشن دیکھ لیں کہ وہ چڑھنے کے قابل ہے کہ نہیں، اس کے بعد اللہ کا نام لے کے چڑھ جائے۔
یہ ہے روٹین کی لائف جو لینڈ سٹاف ڈیلی کام کرتا ہے. جو آج کل ہمیں پرابلم آ رہی ہے نا، جس میں ہمیں، جس کو ہم سب اسٹیشن کہتے ہیں یا ایچ پول کہتے ہیں، 100 کا ٹرانسفارمر پڑا ہوا ہے، وہاں پہ کمپوزٹ لائن گزر رہی ہے، ایل ٹی بھی ساتھ ہوتی ہے، اور 11 کے بھی اتنی نزدیک ہوتی ہے کہ وہ لائن میں سمجھتا ہے کہ یار میں میرے سے تھوڑی سی دور ہے تو میں کر لوں گا. جہاں سے ایل ٹی اتنی کمپوزٹ لائن ہو اور نزدیک ہو اور اس کا پرمٹ نہ لیا ہوا نا، وہ 100% خطرہ ہے. برائے کرم اس پہ جتنا بھی آپ سوچیں نا کہ یار یہ میں کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس میں مسئلہ ہی ہے، ہیزٹ ہے وہ. جب تک وہ لینڈ سپرنٹ پرمٹ نہ لے کے دے، بند نہ کروائے، تب تک آپ یہ نہ سوچیں کہ یار یہ میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، 2-3 فٹ ہے، گیپ ہے، تو بجلی کا کوئی پتہ نہیں ہے، الیکٹریسٹی نظر نہیں آتی. جب وہ وجود سے گزرتے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے ملی سیکنڈ میں گزر گئی ہے. ملی سیکنڈ، مائکرو سیکنڈ، یہ تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے نا. تو براہ کرم میں آپ کو ایک تھوڑا سا نا وقوع شیئر کرنا چاہتا ہوں. میری اس وقت نا کوئی 10-11 سال سروس تھی. آپ جیسے میرے پاس سینئر لائن مین تھا، اس کا نام تھا الاریتا. میں فیروزہ میں تھا، ہارڈلی مجھے 1 ہی مہینہ ہوا تھا. مغرب کا ٹائم تھا، یہی پریشر کا لاسز کا. اس کو مظفر علی عباسی صاحب تھے سی او نا. ادھر ہی ہم بیچ بنا رہے تھے، مجھے فون ہے جو الاریتا لائن مین جو ہے نا، وہ کھمبے پہ کام کرتے ہوئے ڈیتھ ہو گئی. میں نے کہا یار وہ تو بڑا سمجھدار تھا بندہ، اور اتنا سمجھدار قابل تھا کہ وہ جو بھی جب بھی کام کرتا تھا تو اپنی لائن کو پراپر ارتھ کرتا تھا، ٹرانسفارمر کی ڈی اٹھاتا تھا، پوری ٹی این پی استعمال کرتا تھا. اس میں اتنی جرت تھی، کریج تھی، کہ وہ مجھے آ کے کہتا تھا کہ سر میرے نا بوٹ نہیں ہے، جب تک بوٹ نہیں ہوگا میں لائن پہ نہیں کروں. مجھے خوشی ہوتی تھی کہ یار اپنی زندگی کو کتنا محفوظ رکھتا ہے. جب مجھے پتہ چلا تو پہلے ہی میں شوق لگا کہ یار یہ تو لائن مین بغیر ٹی این پی کے کام ہی نہیں کرتا تھا، یہ کیسے ہو گیا. وہ میرے دفتر کے ساتھ تھا، ہارڈلی 10 منٹ لگے پہنچے. تو پہلے سب سے پہلے وہی میں نے، انہوں نے اتار لیا تھا نا کھمبے سے، ابھی ادھر ہی تھی سارا سلسلہ. تو سب سے پہلے میں نے نظری میں نے کہ کیا اس نے ارتھنگ کی ہوئی تھی، وہ میں نے چیک کی، ارتھنگ کی ہوئی تھی، ٹرانسفارمر کی ڈییں کاٹی ہوئی تھی. میں نے کہا اسی کرنٹ کیسے لگ سکتا ہے. اپنا ایکسپیرینس دیکھ رہا تھا، لینڈ سپرنٹ بھی تھے ساتھ، سینئر تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ سر ڈییں بھی اس نے کاٹی ہوئی ہے اور ارتھنگ بھی کی ہوئی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ ہم یہ ساری چیزیں ویڈیو شیڈیو بنائی، تصویریں بنائی، سیفٹی والوں کو بتایا، ہاسپٹل چلے گئے. اور ان کی فیملی میں اکثر وہ 9 اس کی بیٹیاں تھیں اور 1 اس کا بیٹا تھا، سب سے چھوٹا تھا وہ. یہ بھی مجھے تکلیف ہوئی کیونکہ میں اس کی فیملی کو اچھے طریقے سے جانتا تھا. میرا گھر آنا جانا تھا، ظاہر ایک ہی شہر میں رہتے تھے، اور لڑکا بھی چھوٹا تھا نا، ساری بہنیں تھیں اس کی. کافی پرابلم آئی. اب وہ کہتے تھے ہم نے، کوئی کہتا تھا کہ ہم نے اس کا کروانا ہے پوسٹ مارٹم، کوئی کہہ رہا تھا نہیں کروانا. آخر میں ڈیسائڈ یہی ہوا کہ پوسٹ مارٹم کروانا ہے. قصہ مختصر، وہاں بھی پتہ نہ چلا کہ شاک لگا یا کیا ہوا یا بی پی لو ہوا. وہاں پہ نظری جو ڈاکٹر وہاں پہ آیا تھا ریسکیو 1122، انہوں کے پول کے اوپر ہی یورین خارج ہو گیا نا. اب وہ یہی وہ کہہ رہا تھا کہ اس میں اس کا جو ہے نا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. اب اس کا سمجھ کر فیصلہ نہ ہو سکتا. وہ پنجاب میں لیب میں چلے گی رپورٹ، وہاں سے پتہ چلا کہ بیک فیڈنگ پہ ان کو کرنٹ لگا. پھر وہاں پہ جا کے ہم نے ادھر دیکھا تو اس وقت یہ یو پی ایس کا نظام تھا یا جنریٹر کا تھا، یہ نیٹ میٹرنگ وغیرہ نہیں تھی. تو وہاں سے کچھ ملی سیکنڈ اس کو کرنٹ لگا، جس کا اس وقت اس کا بی پی لو تھا، بخار تھا، ہارٹ اٹیک ہوا، کھمبے کے اوپر اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کا مگر اس کا خاندان بھی پریشان رہا، اس کے پیسے بھی رک گئے. یہ انسانی زندگی کا، موت کا پتہ نہیں چلتا. لیکن مقصد اس لائن میں بات کر رہا ہوں جو 24 گھنٹے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا تھا، جس کا ہمیں بھی انشور تھا کہ یار یہ سیفٹی کے بغیر کام نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کی رضا تھی، یہ حادثہ آیا، بیک فیڈنگ. آج کل جو ہمارا جدید دور چل رہا ہے، اب تو آگے چلا گیا نا. آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ارتھنگ کر لی، ارتھنگ ہو گئی الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن آپ جب لائن پہ کام کریں تو 3 چیزیں آپ کو جو ہے نا ہیزرڈ جو ہے نا وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں. ایک آپ کا سسٹم نیٹ میٹرنگ کا آ گیا ہے، جو سولر سسٹم ہے جس میں پلیٹیں لگی ہوتی ہیں، یو پی ایس آ گیا ہے، جنریٹر آ گیا ہے. یہ جب بھی آپ لائن پہ کام کریں دستانے پہن کے کریں، چاہے 11 کے بھی ہو یا ایل ٹی ہو.
تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس لائن بند ہے. اب ہر انسان چاہے غریب ہے یا امیر ہے، اس کے گھر میں یہ تینوں سورسز ایک نہ ایک اویلیبلٹی ہے. یا یو پی ایس لگایا ہوا ہے، جنریٹر لگایا ہوا ہے، یا نیٹ میٹرنگ ہے. نیٹ میٹرنگ میں 40 پلیٹیں لگائی ہوتی ہیں، مطلب یہاں سے بھی کرنٹ فلو ہو جاتا ہے نا. ظاہر اس کا سسٹم چل رہا ہے، وہ اے سی چلا رہا ہے، تو ظاہر اس کے پاس اتنا پاورفل اب نیٹ میٹنگ سسٹم بنا لیا، یا سولر سسٹم ہے، یا یو پی ایس چل رہا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو برائے کرم یہ نہ سوچیں کہ یہ دیہات ہے یا شہر ہے. تو اس چیز کا آج کل کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے. یہ 24 گھنٹے ہمارے لیے ہیزرڈ. یہ آپ اس کو بخوبی جانتے ہوں گے. ذرا آج کل جو نیٹ میٹنگ لگ رہی ہے، میٹر لگانے جاتے ہوں گے تو وہ دیکھتے ہوں گے یہ نیٹ میٹنگ کیوں لگ رہی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے میدان کے میدان جو ہے نا سولر پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں، چھتوں کے اوپر پڑی ہوئی ہیں. یہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے نا. بظاہر وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ 24 آورس چاہے رات کو ہے یا دن کو ہے، وہ خطرے کی شکل میں ہے. تو یہ ایک تو یہ سمجھیں آج کل جو یہ سارے چیزیں ہیں، سیفٹی ہے، بوٹ ہے، ہیلمٹ ہے، ہیٹ ہے، یہ ساری چیزیں کرنی ہے. یہ کہنے کلوانے والی بات نہیں ہے. یہ وہی ہے کہ ہم نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے. تو یہ ہر مہینے جو سیفٹی سیمینار ہوتے ہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ریمائنڈ کرانا تھا کہیں آپ غفلت میں نہ پڑ جائیں. یہ انسان جو ہے نا بعض اوقات جلدی میں، جلد بازی میں، اوور کانفیڈنس میں، یہ کافی سارے مسائل ہوتے ہیں. لیکن صرف میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ان مسائل میں یہ 2-3 مسائل اور بھی زیادہ پیدا ہو گئے ہیں